جو کریں گے میں صرف جگانے کے لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ محفل ذکر ہے، تو علامہ صاحب سے پہلے 2-4 آیاتوں کا ترجمہ کر کے میں استاد العلماء علامہ صاحب کے ساتھ کو دعوت دوں گا۔ تو قرآن پاک کے اندر ہے، رب نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا، وَاسْأَلُوا کا معنی ہے سوال کرنا۔ کیا معنی ہے بولیں؟ سارے بولیں گے۔ کیا معنی ہے؟ سوال کرو، مانگو۔ آگے ہے اللہ، تو جس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے؟ سب بولے، سب کس سے مانگنا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ دولت کون دیتا ہے؟ مال کون دیتا ہے؟ یہ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ کیوں مولا تجھ سے کیوں مانگے؟ رب نے فرمایا اس واسطے، سورۃ العنکبوت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو، کیوں؟ اس واسطے کہ تمہارا مددگار بھی میں ہوں اور تمہارا ولی بھی میں ہوں۔ توجہ میری طرف، تمہارا مددگار بھی میں ہوں، تمہارا ولی بھی میں ہوں، تمہارا مددگار بھی میں ہوں، تمہارا ولی بھی میں ہوں۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ مولا تجھ سے کیوں مانگے؟ فرمایا تبارک الذی، برکتیں جب ہی ہوں گی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوں گی۔ برکتیں جب ہی ہوں گی تو کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ تو کہہ لیں سبحان اللہ ذرا، توجہ نہیں کر رہے میرے خیال میں۔ برکتیں کون دیتا ہے؟ برکتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ مولا تجھ سے کیوں مانگے؟ فرمایا سبحان اللہ، مجھ سے اس واسطے سے مانگے کہ میری ذات پاک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ کوئی ہندو یا کسی بت پرست کا خدا نہیں کہ آپ شرما کے کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے۔ یہ محمد کا خدا ہے۔ وہ ہندو اور بت پرست کا خدا جو ہے اسے دھو کر صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، لیکن یہ محمد کا خدا ہے، ہمیشہ سے ہر وقت ہی پاک ہے، ہمیشہ اور ہر وقت ہی پاک ہے۔ کہہ دو رب کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو سامنے محترم دیکھیں کہ اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اور اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اللہ کی ذات بھی پاک ہے اور اللہ کا کلام بھی پاک ہے۔ اللہ کا کلام بھی پاک ہے، اللہ کا کلام بھی پاک ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ رب کا قرآن جو ہے یہ بھی پاک ہے، رب کی ذات بھی پاک ہے، مولا قرآن پاک ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن پاک بھی ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے رب نے، ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک بھی ہے، قرآن نور بھی ہے۔ قرآن پاک بھی ہے، قرآن نور بھی ہے۔ قرآن پاک بھی ہے، قرآن فآمنوا باللہ، سورۃ التغابن ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، کہ والنور الذی، اس نور پر ایمان لاؤ۔ تو سامعین محترم اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، قرآن نور بھی ہے۔ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں صرف کہ علامہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے یہ صرف جگانا چاہتا ہوں، قرآن پاک بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن نور بھی ہے۔ تو سامعین محترم دیکھیں کہ ہم جو ہے قرآن کو بھی نور مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو بھی نور مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی۔ قرآن کو نور ماننے والے اگر کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے سے آپ پوچھیں گے کہ کیا قرآن نور ہے، کہیں گے ہاں بالکل نور ہے، بالکل ہی نور ہے، اس کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو نور مان رہے ہو، کیا اس کے آنے سے مصطفیٰ آئے ہے؟ نہیں، مصطفیٰ کے آنے سے یہ آیا ہے، مصطفیٰ کے آنے سے یہ آیا ہے۔ پہلے آقا آئے ہیں، بعد میں آیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر نبی اپنی کتاب لینے کے لیے اسے جانا پڑا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا, عیسیٰ علیہ السلام کو انتظار کرنا پڑا, داؤد علیہ السلام کو, لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نہ کسی جگہ پر گئے سے لینے کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ معراج کی رات مصطفیٰ یہ نور ہے یہ لے جاؤ, مصطفیٰ یہ نور ہے یہ لے جاؤ, اور یہ بھی نہ فرمایا کہ جبریل امین یہ نور لے جاؤ بیت اللہ کی چھت پر رکھ دو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ یہ نور اٹھا لو. ایسا بھی نہیں ہوا کہ یہ نور اٹھا لو, نہیں ایسا نہیں ہوا, بلکہ جہاں مصطفیٰ جاتے ہیں وہاں قرآن آتا ہے. اگر مصطفیٰ مکہ کے اندر ہے قرآن مکہ کے اندر, اگر مصطفیٰ مدینے کے اندر ہے قرآن وہاں بھی آ رہا ہے, مصطفیٰ یارو کے اندر ہے قرآن یارو میں آ رہا ہے, اگر آقا مزارو میں ہے غارو میں ہے تو قرآن وہاں غارو کے اندر آ رہا ہے. تو سامعین محترم جہاں مصطفیٰ آ رہے ہیں وہاں قرآن آ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے آنے سے یہ آیا ہے. اور پھر دیکھیں رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ نور آیا کیسے, یہ قرآن آیا کیسے؟ تو اللہ نے, میں صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں, آخری بات یہ فرمایا کہ قرآن کیسے آیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا کہ مصطفیٰ بولتے تھے, زہرا کا بابا بولتا تھا, قرآن اس میں سے آتا تھا. زہرا کا بابا بولتا تھا, قرآن اس میں سے آتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مصطفیٰ سے آیا ہے. قرآن ادھر توجہ کریں, تو قرآن مصطفیٰ سے آیا ہے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں, یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مصطفیٰ سے آیا ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. اگر مصطفیٰ سے قرآن آئے تو قرآن نور, زہرا ہے تو کہہ دیں زہرا ہے تو زہرا بھی نور ہے. اگر حسن ہے تو حسن بھی نور ہے, حسین ہے تو حسین بھی نور ہے. تو جبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ میرے بھائی پڑھ رہے تھے, آپ نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور. مصطفیٰ سے جو بھی آتا ہے وہ نور ہے, مصطفیٰ سے جو بھی آتا ہے وہ نور ہے. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ وسائے صاحب کے ساتھ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. تو آپ کی نعروں کی گونج کے اندر سارے حضرات جاگ کر بیٹھے اور نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ وسائے صاحب جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی.